کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 11واں باب 2 آیت سے۔ اب یوحنا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا بیان سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت ان سے پچھوا بھیجا کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ اور جب وہ چلے گئے تو یسوع یوحنا کی بابت ہجوم سے کہنے لگا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے؟ کیا مہین پوشاک پہنے ہوئے آدمی کو؟ دیکھو، جو مہین پوشاک پہنتے ہیں وہ شاہی گھروں میں ہوتے ہیں۔ پھر تم کیا دیکھنے گئے؟ کیا ایک نبی کو؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بھی بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا اصطباغی سے بڑا کوئی ظاہر نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر خوشی کا اتوار مناتے ہیں۔ آج ہم نے پنک کلر کی، گلابی کلر کی موم بتی جلائی جو کہ اس بات کی علامت ہے، خوشی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آج عالمگیر کلیسیا خوشی کا اتوار مناتی ہے۔ آج اس خوشی کے اتوار کے موقع پر آج کی تلاوتیں بھی ہمیں خوشی کا پیغام دیتی ہیں۔ جب ہم آج کی پہلی تلاوت پر غور کرتے ہیں، بنی اسرائیل قوم جو غلامی میں ہے، جو اسیری میں ہے، ان کو خوشی کی خبر دی گئی۔ اب خوشی کس بات کی؟ جب ہم اس تلاوت کے پس منظر کو دیکھتے ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوشی کس بات کی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ سلطنت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہم نے پچھلے اتوار سنا کہ یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلی، تنے سے۔ تو جب ہم تنے کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تنے سے کمپل اس وقت نکلتی ہے جب شاخیں نہیں ہوتی۔ ایک درخت ہے، درخت کو درمیان سے کاٹ دیا گیا ہے،
اس کا مطلب ہے درخت دو حصوں میں تقسیم ہے. تو یہ درخت کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل قوم کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور یہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. سلطنت تقسیم ہو گئی ہے. جو لوگ ہیں, جو سلطنت ہے, دو حصوں میں تقسیم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل قوم جب غلامی میں جاتے ہیں, جلا وطن کیے جاتے ہیں, ان کو سزا ملتی ہے, تو پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو جان گناہ کرے گی وہ کیا کرے گی؟ سزا پائے. جو شخص غلطی کرے گا اس کو سزا ملے گی. جو جان گناہ کرے گی اسے سزا ملے گی. تنا دو حصوں میں تقسیم ہے, درخت دو حصوں میں تقسیم ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, اختلاف پڑ گیا ہے. اور اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ دو بڑی خاص باتیں. پہلی بات, جو خدا کو ناپسند آئی, خدا کو جو بات ناپسند آئی وہ یہ ہے کہ خدا کے گھر کے مقابلے میں ایک اور گھر کا بن جانا. یروشلم کی جگہ پر سامریہ میں ایک خدا کے گھر کے مقابلے میں خدا کے گھر کے مقابلے میں ایک اور غیر معبود کا گھر بنانا, خدا کے مقابلے میں ایک اور گھر بنانا. تو یہ پہلی مسٹیک تھی. دوسری بات, جو بنی اسرائیل قوم کا جو بادشاہ ہے احاز بادشاہ, وہ غیر قوم میں شادی کرتا ہے. تو یہ دو بڑی مسٹیکس ہیں. خدا کے گھر کے مقابلے میں ایک اور گھر کا بن جانا, غیر قوم میں شادی کرنا. اور شادی کے بعد ہوا کیا؟ جو احاز بادشاہ کی بیوی ہے اس کا تعلق غیر قوم سے ہے, اور وہ بادشاہ پر یہ مسلط کرتی ہے کہ میں نے خدا کے گھر میں یروشلم میں نہیں جانا. خدا کے گھر کے مقابلے میں ایک اور گھر بنایا جائے اور میں اس ایمان کی پریکٹس کروں گی جو میرے ماں باپ کا ہے. خدا کے مقابلے میں ایک اور گھر بننا, غیر معبود کی پرستش کرنا. یہ دو باتیں خدا کو ناپسند آئی, اور اس کی سزا جو تھی وہ ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے غیر معبود کی پرستش کی. خدا کا ایک اپنا انداز ہے کہ وہ کس طرح سزا دیتا ہے. خدا نے بابل کے لوگوں کو تیار کیا اور بابل کی سلطنت نے شمالی علاقے پر حملہ کیا جس کا مرکز سامریہ ہے. تو اسرائیل ملک کے دو بڑے مرکز ہیں, ایک سامریہ ہے, ایک یہودیہ ہے. تو جو شمالی علاقہ ہے اس پر بابل نے حملہ کیا اور لوگوں کو قیدی بنا کر لے گئے. یہ خدا کے خلاف چلنا, یہ اس کی سزا. اور ان لوگوں نے 40 سال غلامی میں گزارے, 40 سال.
تو کیا ہوتا ہے پھر لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کوئی ہمارے اوپر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو ہم بھی اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں کہ شاید میں نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کی مجھے یہ سزا ملی ہے، شاید میرے گھر میں بیماری آ گئی ہے، شاید میرا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو ہم اپنے گناہ کو اندرونی طور پر یاد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل قوم نے بھی اپنی غلطی کا اقرار کیا اور پھر خدا سے معافی مانگی، اور معافی کے بعد کیا ہوتا ہے، خدا لوگوں کو خوشخبری کا ایک پیغام دیتا ہے۔ ہم انسان جو ہیں وہ اکثر اوقات بار بار مانگنے سے شرماتے ہیں، مگر خدا نہیں شرماتا، خدا نہیں اکتاتا۔ خدا کو اس بات پر خوشی ہے کہ گنہگار شخص توبہ کرے اور میری طرف رجوع کا، گناہ چاہے جتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، خدا معاف کرتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام دو، بیابان اور ویرانہ خوشی کرے، تو یہ ہے آج کی پہلی تلاوت کا پس منظر، بیابان اور ویرانہ خوشی کرے۔ جب ہم بے گھر ہوتے ہیں تو ویران ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں لوگ نہیں رہتے وہ ویران ہے، اور خدا بنی اسرائیل قوم کو یہ پیغام دیتا ہے بیابان اور ویرانہ خوشی کرے۔ تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے وہ لوگ جو جلا وطنی میں ہیں، خوشی کی خبر دی گئی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں ہمیں صبر کا بھی پیغام دیا گیا ہے۔ ہم انسان جو ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو خوشخبری ہے وہ جلدی جلدی پوری ہو جائے۔ کسی کے ساتھ جب وعدہ کیا جاتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے جلدی ہو جائے، مگر آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا ہے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں۔ خدا جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، مگر خدا کہتا ہے کہ آپ صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ آپ کی دعا سنی گئی ہے، آپ کی ریکویسٹ سنی گئی ہے، مگر آپ نے انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ آپ نے صبر کرنا ہے اور وفاداری کا سلوک کرنا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے خدا کے وعدوں کا صبر کے ساتھ انتظار کیا۔ باپ ابراہیم کو جب بلایا گیا، مشن دیا گیا، وعدہ کی سرزمین کا وعدہ کیا، تو اس نے صبر کیا اور اس پر عمل پیرا رہا، خدا کے ساتھ وہ جڑا رہا، اور 40 سال اس نے بیابان میں سفر کیا۔ تو یہ انتظار کی حد ہے۔ بیابان میں 40 سال کا انتظار۔ تو آج کی دوسری تلاوت ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم ہمیشہ صبر کے ساتھ چلیں۔ باپ ابراہیم، حضرت موسیٰ، تو بہت سارے لوگوں نے، ہم دیکھتے ہیں شمعون جس نے یسوع کو اپنی گود میں لیا اور کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب امن سے اپنے بندے کو رخصت کر۔ تو اس نے
40 سال انتظار کیا. تو کلام مقدس میں 40 کا ہندسہ یہ بڑا اہم ہے، بڑا خوبصورت ہے. تو اس کی تلاوت ہمیں بھی یہ پیغام دیتی ہے کہ خدا وعدوں کا سچا ہے. اس کے جو وعدے ہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں ہوتے، بھلائے نہیں جاتے. خدا جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. تو ہمیں اس بات کا بھی صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا اور وہ ہمارا انصاف کرے گا. پہلی آمد کلمے کا متجسد ہونا، اور دوسری آمد میں وہ ہم سب کا انصاف کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں صبر کے ساتھ کام لینا ہے. آج کی جو پاک انجیل کی تلاوت ہے یہ بڑی خاص اور اہم ہے. آج کی تینوں تلاوتوں کا جو مرکزی نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ خدا خود آ رہا ہے. خدا خود آ رہا ہے اور وہ اپنی نظروں سے دیکھے گا. وہ عدل کے ساتھ لوگوں کا انصاف کرے گا. تو خدا کا خود آنا آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے. اب پاک انجیل کا کچھ منظر یوں ہے، اس کا پس منظر یوں ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ قید خانے میں ہے، اور قید خانے میں اس کو ایک خبر ملتی ہے کہ ایک شخص ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے. کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں. قید خانے میں یوحنا کو یہ خبر ملتی ہے، اور یوحنا اس بات سے واقف ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ المسیح ہے. اور یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے شاگردوں کو یسوع کے پاس بھیجتا ہے کہ اگر وہ المسیح ہے تو آپ اس کے پیچھے چلے جائیں. یہ وہی ہے جس کے بارے میں میں نے کہا، جس کے بارے میں میں نے آپ کو تیار کیا، یہ وہی ہے. اور یہ وہ کون ہے؟ کلمے کا متجسد ہونا. انجیل نویس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاک انجیل میں جو بیان کیا ہے یہ بڑی گہری باتیں ہیں. جن معجزات کی بات ہوتی ہے، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں. کوڑی کیا ہوتے ہیں؟ کوڑی پاک صاف ہو رہے. جب ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں تو کوڑیوں کو پاک صاف کرنے کا اختیار خدا کے پاس ہے. اب انجیل نویس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو شفا دے رہا ہے یہ المسیح ہے، یہ خدا کا متجسد کلمہ جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی، یہ وہ ہے. پہلی بات کہ کوڑیوں کو پاک صاف کرنا. جب ہم اس کوڑی کے پاک صاف ہونے کی بات سنتے ہیں، پہلا واقعہ ہم سنتے ہیں نعمان سریانی کا. سپہ سالار ہے، الیشا نبی کے پاس جاتا ہے اور الیشا نبی کیا کہتا ہے نعمان سریانی کو کہ کیا میں خدا ہوں کہ تجھے کوڑ سے شفا دوں؟ کیا میں خدا ہوں؟ یہ آیت
یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے کہ یہ خدا ہے جو کوڑیوں کو پاک صاف کر سکتا ہے. تو جو شفا دیتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، یہ متجسد کلمہ ہے. جو لوگ مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندگی دینے کا اختیار، زندگی لینے کا اختیار خدا کے پاس ہے. اور یسوع کا مردوں کو زندہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود خدا ہے. یوحنا کی انجیل، جب ہم باقی انجیلوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں پیدائش کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یوسف کا ملتا ہے، فرشتے کا مقدسہ مریم کے پاس آنا، اس کا ذکر ملتا ہے. مگر یوحنا انجیل نویس جس بات کی گواہی دیتا ہے وہ پیدائش کی بات نہیں کرتا. کلمہ کیسے پیدا ہوا، وہ سٹارٹ کیسے لیتا ہے؟ ابتدا میں کلمہ تھا، یعنی ابتدا میں خدا تھا. ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خود خدا تھا اور کلمہ پیدا ہوا. اس کا سٹارٹ ہی ایسے ہے، خدا کے ساتھ اور خدا کے بیٹے کے ساتھ. پہلا چیپٹر مکمل کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ خدا ہے. کلمے سے سب کچھ پیدا ہوا، کلمہ متجسد ہوا. اور ساری انجیلوں میں، یوحنا کی انجیل میں جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں، اس میں وہ کام، وہ معجزات دکھائے جو خدا نے کیے. کلمے کا متجسد ہونا، یسوع کا پانی پر چلنا، خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، یسوع کا پانی پر چلنا. خدا روٹی دیتا ہے، خدا اناج دیتا ہے. بیابان میں حضرت موسیٰ کو آسمان سے خوراک ملی. زندگی کی روٹی میں ہی ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے. خدا نے بیابان میں بنی اسرائیل قوم کو خوراک دی. یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے سیر کیا. کھانا بچ بھی گیا. یہ خدا کر سکتا ہے. مردوں کو زندہ کرنا، لازر کو زندہ کرنا. یہ پاک انجیل میں جتنے بھی آپ واقعات پڑھیں گے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع خدا ہے. اور اس کے لیے ہم ان آمد کے ایام میں ہم تیاری کر رہے ہیں. اب ہمیں تیاری کا جو پیغام ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ ایک تو تیاری ہے، یسوع کی آمد قریب ہے، یسوع کی دوسری آمد قریب ہے. اور اس آمد میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت سارے لوگ جب یہ پیغام سنتے ہیں تو طرح طرح کے لوگ یسوع کے پاس آتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ یسوع کے پاس جو عدالتی لوگ ہیں، کچہریوں والے لوگ، جج، وہ آتے ہیں کہ یسوع کی آمد سے پہلے ہم کیا کریں. اور ان کو کیا پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا صحیح انصاف کریں. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. تو بے انصافی نہ کریں. اور جو سپاہی ہیں وہ بھی یسوع کے پاس آئے کہ اب ہم کیا کریں. اور یسوع نے انہیں کیا کہا کہ آپ کسی کا ناحق نہ لیں. جیسے لوگ آئے ان کے شعبے کے مطابق یسوع نے ان کو کہا کہ آپ انصاف کرو.
اپنی تنخواہ پر گزارا کرو۔ آج ہم سب کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، خوشی کا پیغام آمد کے تیسرے اتوار کے موقع پر، خوشی اس بات کی کہ ہم نے خود بھی خوش رہنا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے۔ جب ہم دوسروں کو خوش رکھتے ہیں تو خدا پھر ہمیں بھی خوشی دیتا ہے۔ تو ان آمد کے ایام میں اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ہم نے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا ہے، جس طرح خدا نے بنی اسرائیل قوم کو پھر دوبارہ جوڑا۔ تو یہ ناراضگی، یہ لڑائی جھگڑا، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ ایک گھر کا واقعہ نہیں ہے، یہ سارے گھروں میں ہے۔ لیکن معاف کرنا یہ بڑی بات ہے۔ تم میں سے جو بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے۔ تو بڑا پن اسی میں ہے کہ ہم پہل کریں۔ کبھی کبھی ہماری ثقافت میں، ہمارے گھروں میں بڑے پن کا جو چیز ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، بڑے پن کا، میں بڑا ہوں۔ جو تم میں سے بڑا ہونا چاہے وہ چھوٹا بنے۔ جب لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتے ہیں، تو ایک سوئی جہاں پر اٹک جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو میرے پاس آنا چاہیے۔ پر کلام کہتا ہے تم میں سے جو بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم ہو، وہ چھوٹا بنے۔ تو چھوٹے درخت کو زیادہ پھل لگتا ہے۔ دوسرے کی بات کو مان لینا یہ بڑی بات ہے۔ جب ہم اپنی بات کو امپوز کرتے ہیں، تسلط کرتے ہیں، تو یہ بڑے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آج کی تلاوتیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم چھوٹے بنیں۔ دوسری بات کہ ہم اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ پرانے وقتوں میں، آج بھی ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، لیکن پرانے وقتوں میں یہ زیادہ تھا۔ اپنا کھانا جو تھا وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جاتا تھا، چاہے بچے کو دیا جاتا ہے، چاہے خاندان میں جو بزرگ ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا، بڑوں کی خدمت۔ آج کی یہ خوشخبری یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں، بزرگ ہیں، کمانے والے جو نہیں ہیں، جنہوں نے ساری عمر اپنے بچوں کی پرورش اور تربیت میں محنت کی، آج ہمیں ان کو بھی خوش رکھنا ہے۔ جب ان کو اچھا سوٹ لے کر دیتے ہیں، جب اپنے ماں باپ کو پہلے کھانا دیتے ہیں، تو جب ماں باپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے برکت کا سبب ہے۔ تو ہم آج اس خوشی کے عمل کو اپنے گھروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اور جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بھی ہیں، کوشش کریں کہ ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑا جائے، اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کریں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔